بسم الله الرحمن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يوم ندعو كل أناس بإمامهم آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد ما اختلف الملوان وتعاقب الأسران وكر الجديدان واستقبل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته منا التحية والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا كثيرا۔ میرے نہایت عزیز وقار واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اہل علاقہ کے محبین و مخلصین، تمام وہ احباب جو دنیا کے مختلف ممالک میں جہاں تک ناچیز کی آواز پہنچ رہی ہے، تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، تمام سالکین، مریدین، محبین، مخلصین، عزیز و اقربا، خلفاء، سبھی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصدق اللہ تعالیٰ فی الدارین خیرہ۔ اللہ کریم آپ سب کو، ہم سب کو دنیا و آخرت میں نیک بخت اور سعادت مند فرمائے۔ آج کا بیان اس لحاظ سے بھی بڑا اہم ہے کہ بندہ بہت ساری چیزیں اپنے دماغ میں سوچتا ہے اور اس میں سے کوئی صحیح ہوتی ہیں، کوئی غلط ہوتی ہیں، تو اس لیے ہر لمحہ اس بات کے اوپر فکر کرنا کہ ہوش در دم، خلوت در انجمن، نگاہ داشت، یہ ساری چیزیں سلسلہ نقشبندیہ میں ایک کیمیا کی حیثیت رکھتی ہیں۔ حسب سابق درود پاک کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک کی کثرت کرنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قرب کا سبب بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کا سبب بھی ہے۔ نبی اکرم نور مجسم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس حال میں اللہ تعالیٰ جل شانہ سے ملنا چاہتا ہو کہ اس کا رب اس سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس سے راضی ہو، تو وہ مجھ پر کثرت سے درود پڑا کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مختلف الملوان وتعاقب الاسران وکر الجدیدان واستقبل الفرقدان وبلغ روحه وارواح اہل بیتہ منا تحیۃ والسلام وبارک وسلم علیہ کثیرا کثیرا کثیرا۔ تمام دوست احباب جو محفل میں موجود ہیں، فروخ آباد سے تشریف لائے ہوئے تمام سالکین و خلفاء اور دیگر تمام سالکین و خلفاء، سبھی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں اور بھائیوں، آج
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مناسبت سے 12 چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں جو کہ بڑی اہم ہیں اور ہر لحاظ سے بندوں کو دنیا، قبر اور آخرت میں کامیاب کرنے والی ہیں۔ درود پاک کی فضیلت میں آپ نے حدیث پاک سنی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات تو بے شمار ہیں، اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو جو معجزات اللہ تعالی جل شانہ نے عطا فرمائے وہ سارے کے سارے اور اس سے بدرجہ اولا کہیں زیادہ معجزات اللہ کریم نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے، اور یہاں تک کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پکی سچی محبت کی، عشق کیا، پیار کیا، آپ کی سنت پہ عمل کیا، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انہیں کرامات کی دولت سے مالا مال فرمایا، جیسا کہ بہت سارے اولیاء کرام کی کرامات بھی موجود ہیں۔ آج فی الوقت، فی الحال، اور یہ جو دور جا رہا ہے اس میں بندہ جو تو راہ حق کا طالب ہے وہ تو دن رات کوشش کرتا ہے، اور جو کسی جگہ پہ مرید ہو گئے، پھر اسی طرح محفل میں آنا جانا، تو کبھی چلے گئے محفل میں، کبھی نہ گئے، کبھی نماز پڑھی، کبھی نہ پڑھی، اور یہ سوچا کہ یار ہم نے کون سا کو اللہ کا ولی بن جانا ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ کا ولی تو بندہ کسی وقت کو بنے گا جا کے، پہلے تو کامل مومن بننا ہے۔ کامل مومن بننے کے لیے بندے کو کوشش کی، محنت کی ضرورت ہے، اور یاد رکھیں کہ سب سے پہلی بات 5 وقت کی نماز ہے، اور وہ باجماعت کوشش کی جائے کہ باجماعت نماز ادا کی جائے۔ اب یہاں پہ بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ سالکین، مریدین میں یا عوام الناس میں اگر کوئی کسی جگہ پہ مرید ہے تو وہ سوچتا ہے کہ کون سے پیر صاحب دیکھ رہے ہیں، ہم نماز پڑھ لیں تو پڑھ لیں، نہ پڑھے تو کوئی گل نہیں، قضا کر کے پڑھ لیں گے۔ تو یہ اس طرح نہیں ہے میرے بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی جو تمام انبیاء کے سردار تھے، جن کے لیے اللہ کریم نے اس کائنات کو بنایا، آپ پر تو تہجد کی نماز بھی واجب تھی، اور فتحجد بھی نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اور یہ تہجد کی نماز پڑھنا ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں بندے کے رتبے بلند ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بندے کو صاحب مقام بناتا ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ اسے مستجاب الدعوات بنا دے، اس کی دعاؤں کو قبول کرے، اس کی توجہ میں اثر پیدا کر دے، اس کی نظر میں اثر پیدا کر دے، اس سے اپنی بارگاہ کا برگزیدہ بندہ بنا لے، اس سے اپنا قرب عطا فرما دے، یہ ساری چیزیں اس سے منسلک ہیں۔ لیکن جو سستی کرے گا اور نماز بھی نہیں پڑھے گا، تو نماز پیر صاحب دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ وہ تو کرامن کاتبین، نیکیاں لکھنے والا، بدیاں لکھنے والا فرشتے ہر وقت ساتھ موجود ہیں، وہ ہر وقت لکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر کتنا اخلاص ہے، کتنی محنت ہے، کتنی کوشش کر رہا ہے۔ تو میرے دوست اور بھائیوں، یہ راستہ محنت کا ہے، عشق کا ہے، محبت کا ہے۔ تو ان ساری چیزوں میں سے پہلی چیز جو چیز آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے وہ کیا ہے کہ 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنا، 5 وقت کی نماز کو باجماعت ادا کرنا۔ اب یہ کیا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ کریم بندے کے گناہوں کو معاف فرماتا رہتا ہے، اور بندے کے درجات اللہ کریم کی بارگاہ میں بلند ہوتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز کے متعلق 760 سے زیادہ مقامات پر اللہ کریم نے قرآن عظیم الشان میں بیان فرمایا ہے۔ تو میرے دوست اور بھائیو، یاد رکھیں، وہ پتہ نہیں کون سے پیرانے کبار یا معاذ اللہ پیر حضرات ہیں جو اپنے مریدوں کو کہتے ہیں کوئی نہیں بیٹا نماز پڑھ لی تو ٹھیک ہے، کوئی نہیں پڑھی تو خیر ہے۔ نہیں، میں تو انہیں ملعون ہی کہوں گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی ہے تو کسی نبی کے اندر بھی یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ اس کا معاذ اللہ انکار کر دے یا اس کو مؤخر کر دے یا اس کو نہ پڑھے۔
یہ تو کسی نبی کے اندر بھی اتھارٹی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو انبیاء کرام بھی اس کے پابند جب ہو سکتے ہیں، تو ایک بندہ جو کہ 14 سال بعد اس دنیا میں آیا، اس کے اندر کیا اتھارٹی ہو سکتی ہے؟ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ کا پیارا بننا ہے تو پھر حدیث پاک کافی مرتبہ آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَنْ عَادَ لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، کہ جو میرے دوستوں کے ساتھ دشمنی مول لیتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور دوسری بات اس میں جو آگے حدیث پاک میں بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کو فرض نماز کے علاوہ، فرض اعمال کے علاوہ کوئی عمل اتنا پسند نہیں ہے جی جتنا فرض عمل پسند ہے۔ اور ارشاد فرمایا پھر بندہ فرائض کے بعد جب نوافل کی کثرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں، وہ اسے سنتا ہے، میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں، وہ اسے دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، وہ اس سے بولتا ہے، میں اس کے پاؤں ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ اسے پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، وہ اسے چلتا ہے۔ گویا کہ اس میں نورانیت اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوست اور بھائیوں، اب فرائض کے بعد نوافل، تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ بندے کو، خاص کر سالک کو، مرید کو کرنی پڑیں گی، کرنی چاہیے بھی اور کرنی پڑیں گی بھی۔ اب یہاں پہ ایک بات، شیطان ظالم ہے نا، وساوس پیدا کرتا ہے مختلف کہ جی چلو پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، نہ پڑھے تو کون سی ایسی بات ہے، اللہ معاف کرنے والا، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، وہ تو پوری کائنات کا مالک و خالق ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جب اسی نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے، ڈیوٹی لگائی ہے، تو پھر کیا، پھر اس کو پورا کرنا پڑے گا۔ تو اگر بندہ سوچتا ہے بھی کہ کوئی بات نہیں یار، درجات کے بلند ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتے تو، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اب وقت جو گزر رہا ہے واپس نہیں آئے گا۔ جب روز محشر کو ان نیک لوگوں کو ان کے نیک اعمال کا اجر دیا جائے گا اور ارب آدمی وہاں پہ موجود ہوں گے، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے جب انہیں اجر دیا جائے گا تو اس وقت بندہ سوچے گا کہ کاش میں بھی دنیا کے اوپر یہ کام کر لیتا، یہ نیک کام کر لیتا۔ جب تہجد پڑھنے والوں کو ان کا اجر بتایا جائے گا تو پھر بندہ رشک کرے گا کہ کاش میں بھی تہجد پڑھتا۔ جب نماز پڑھنے والوں کو اس کا اجر عطا کیا جائے گا تو پھر بندہ اس وقت رشک کرے گا، اس وقت تمنا کرے گا کاش میں بھی اپنے آپ کو نمازی بنا لیتا، اس طرح کر کے۔ تو اب وقت ہے، یہ وقت ہے محنت کرنے کا، یہ وقت ہے محنت کرنے کا۔ بندہ شیطانی وساوس کو اپنے اندر سے دور کرے اور رب تعالیٰ جل شانہ کی اطاعت کرے اور اس کی رسول کی اطاعت کرے، اور علماء طریقت و شریعت جس طرح قرآن عظیم الشان میں اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان والے ہو، اطیعوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اطیعوا الرسول، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور علماء طریقت و شریعت جو کہ اللہ کا حکم آگے بتانے والے ہیں، اللہ کی بات اور رسول کی بات آگے بتانے والے ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ تو یہ اطاعت معمولی چیز نہیں ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے، بندے کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اچھا بھی میں یہ نماز پڑھ لوں، یہ نہ پڑھوں، یہ کام کر لوں، یہ نہ کروں، یہ نئے کام کر لوں، یہ نہ کروں، چلو نفلی ہے نہ فلانا، نہیں۔ ایک سالک کے لیے، ایک مرید کے لیے، ایک خلیفے کے لیے یہ اشد ضروری ہے کہ وہ ایک ایک لمحے کا خیال رکھے، ایک ایک لمحے کا خیال رکھے۔ جہاں پہ دنیا کے کام بندہ اتنے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے کام بھی تو کر سکتا ہے نا۔ دنیا کے کام سارے اپنے لیے ہیں، اپنے لیے، پیسے کے لیے، مکانوں کے لیے، جائیداد کے لیے، زمینوں کے لیے، گاڑیوں کوٹھیوں کے لیے، بینک بیلنس کے لیے، یہ دنیا کے کام۔ لیکن الحمدللہ ہم تمام اپنے متوسلین، سالکین، مریدین، محبین، خلفاء، عزیز و اقربا سے یہ کہتے ہیں
کہ ہر کام کو اس کے وقت پہ ادا کرو. رزق حلال کمانا بھی ضروری ہے، لیکن اس میں پھر بندہ رزق کی محبت لے کے دنیا پہ چلتا رہے اور اس کے لیے بہانے بناتا رہے. انشاءاللہ یہ بھی آگے آ رہا ہے. پہلی بات 5 وقت کی نماز اور جو نوافل ہیں وہ بندہ پڑھے. دوسری بات کیا ہے کہ اپنے مرشد کے آستانے میں باقاعدگی سے حاضری دینا. اب آپ پوچھیں کہ کیا یہ کوئی ضروری ہے؟ ہاں ضروری اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تمہارے مرشد کے آستانے کو، تمہارے مرشد کو تمہارے لیے رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کے فضل، اس کی عنایات، اس کے انعامات، درجات کی بلندی، گناہوں کی معافی کا ایک سبب بنایا ہے. جیسا کہ آپ دیکھ لیں محفل میں بیٹھے ہیں الحمدللہ، تو کتنی ساری احادیث مبارکہ اس محفل کی فضیلت میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ جب بندہ گھر سے چلتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. چھوٹی عزت ہے. جب گھر کو واپس جاتا ہے تو بخشا ہوا جاتا ہے. یہ کوئی معمولی بات ہے. اور پھر اس محفل میں الحمدللہ، جس کو ہم محفل بخشش و جنت کہتے ہیں، سراسر ابتدا سے انتہا تک یہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے منعقد بھی ہوتی ہے اور اس میں شرکت بھی ہوتی ہے. تو اپنے مرشد کے آستانے سے منسلک رہنا، حاضری دیتے رہنا. میں تو یہ بھی دوستوں کو کہتا ہوں کہ نہ چیز پاکستان میں ہے یا نہیں ہے، جو بھی اس نیت سے آئے کہ اپنے مرشد پاک کے آستانے پہ حاضری دینی ہے، آپ کے نماز پڑھے، بیٹھے، ذکر کرے، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے گھر کو بخشا ہوا جائے گا، بخشا ہوا جائے گا. تو میاں محمد بخش صاحب کیا فرماتے ہیں کہ در مرشدہ چھڈی نہیں، نہیں تے ہو جاویں گا روگی، جیڑی بکری اجڑوں وچڑی او بگیاڑوں جوگی. یہ کتنی مرتبہ آپ کو سنا چکا ہوں یہ ساری چیزیں. تو تمام سالکین، مریدین، محبین، خلفاء کو یہ چاہیے کہ ہر کام کو اس کے وقت پہ ادا کریں. ایک مہینے میں ایک مرتبہ بھی اگر ایک مرید اپنے مرشد خانے میں نہیں آ سکتا تو پھر وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ صرف دنیا ہی چاہتا ہے. یہ دعا کر دیں، یہ دعا کر دیں، یہ دعا کر دیں، یہ دعا کر دیں. تو اس طرح نہیں ہے میرے بھائیوں. جتنا زیادہ اخلاص بندے کے اندر ہوگا اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام حاصل ہوگا. الحمدللہ یہ فیس بک کے اوپر لائیو بھی ہے، جن کے پاس نیٹ ہے وہ لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں نا چیز کو. اپنے سلاسل کے اسباق باقاعدگی سے پڑھنا، باقاعدگی سے پڑھنا. اب سلاسل کے اسباق، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، یا جن دوست احباب کے جتنے بھی اسباق طے ہو چکے ہیں اس کو باقاعدگی سے پڑھنا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر آپ جب لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں یا درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آلہ و عطرت بعدد کل معلوم اللہ کا جو بھی سلسلے کا سبق آپ پڑھتے ہیں، چونکہ الحمدللہ یہ تمام اسباق ہم تک ایک نسبت کے ذریعے سے درجہ و درجہ پہنچے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے چلے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور اولیاء کرام سے ہوتے ہوئے الحمدللہ ہم تک پہنچے. اور جب بندہ یہ اسباق پڑھتا ہے تو اسے خود کو تو ثواب ملتا ہے، خود کو تو ثواب ملتا ہے، لیکن جس وساطت سے اس تک پہنچے یہ اسباق، ان اولیاء کرام کو بھی، پیران کبار حضرات کو بھی اس کا ثواب پہنچتا ہے. اور جب پہنچتا ہے ثواب انہیں بھی پہنچتا ہے تو ان کی توجہ اس پڑھنے والے کی طرف اسی طرح ہی ہوتی ہے کہ جس طرح ایک سلام کرنے والا کسی کو سلام کرتا ہے تو دوسرا اس کا جواب دیتا ہے. تو جب بندہ یہ اسباق پڑھتا ہے، شجرے کے تمام اولیاء کرام کے نامہ اعمال میں وہ لکھے جاتے ہیں اور پھر ان کی نگاہ کرم اس سبق پڑھنے والے کی طرف ہوتی ہے، خام خواہ ہوتی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا تعلق رکھا ہے، اگر امریکہ سے فون کال پاکستان میں آ سکتی ہے، انگلینڈ سے پاکستان پہنچ سکتی ہے، تو یہ تو اس سے بھی زیادہ تیز سسٹم ہے. یہ سارا کچھ عرش الہی پر پیش ہوتا ہے.
اور وہاں سے آگے ساری نورانیت اور خبریں پھر آگے تمام دلوں تک پہنچتی ہیں. جیسا کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے درود پڑھتے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو محبت سے مجھ پر درود پڑھتا ہے میں خود بنفس نفیس اس کا درود سنتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی دیکھنے کی طاقت سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اور یہ ساری بات اولیاء کرام کی، شجرے کے بزرگوں کی اور صحابہ کرام کی، یہی اللہ تعالیٰ نے انہیں ملکہ عطا فرمایا، یہ مقام عطا فرمایا. تو اپنے اسباق کو باقاعدگی سے روزانہ پڑھو. ایک وقت بندہ مقرر کر لے، صبح اٹھے بندہ تہجد کے وقت اٹھے، رات کو بندہ ٹائم پہ سو جائے، تہجد کے وقت اٹھے، تہجد کے جتنے بھی نوافل آسانی سے پڑھ سکتا ہے بندہ پڑھے. اور اس کے بعد ٹائم کافی ہوتا ہے، اشراق تک اپنے اسباق بھی پڑھ سکتا ہے، سورہ یاسین بھی پڑھ سکتا ہے. اور اشراق کی نماز کے بعد ناشتہ کر کے اپنے جو بھی رزق حلال کمانا ہے اس میں گم ہو جائے. لیکن یاد رکھیں کہ دنیا کی محبت، مال و دولت کی محبت بندے کو اللہ سے بھی دور کرتی ہے، اس کے رسول سے بھی اور اس کے مرشد سے بھی دور کرتی ہے، اور اس کے پیچھے شیطانی وساوس ہوتے ہیں. انشاءاللہ وہ بھی ٹاپک آگے آ رہا ہے. نمبر 3 کیا ہے؟ اپنے سلاسل کے اسباق کو باقاعدگی سے پڑھنا. اس میں بڑی کیمیا چیز رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، بڑی نورانیت ہے، بڑا فائدہ ہے، بہت ثواب ہے. جیسا کہ نیکی کا اجر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہے، تو یہ اسی طرح ہے سلسلے کے اسباق کا پڑھنا. نمبر 4 کیا ہے کہ وظائف پنجگانہ نماز باقاعدگی سے پڑھنا اور تلاوت کرنا. اب نماز پنجگانہ نماز یعنی وظائف پنجگانہ نماز کے بعد، پنجگانہ نماز کے بعد جو وظائف پڑھے جاتے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے ہر ایک کے پاس وہ سکسیسفل وظائف ہیں فار لائف، گریو اینڈ ہیئر آفٹر. دنیا کی کامیابی کے لیے، قبر کی کامیابی کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے. اور الحمدللہ جتنے بھی اسباق ہیں ان کی تعداد پڑھائی میں ناچیز نے 1.25 لاکھ مکمل کی ہے. کسی کی 1 مرتبہ، کسی کی 2 مرتبہ، کسی کی 3 مرتبہ. اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے ناچیز نے اپنے وظائف میں جو معمولات سمدانیہ ہیں ان میں یہ 500 مرتبہ ہر وظیفہ رکھا ہے. اور میں کوشش بھی کرتا ہوں، الحمدللہ پڑھتا بھی ہوں. ادھر لندن میں تو مصروفیات جو ہیں وہ حساب سے ہوتی ہیں نا، پاکستان میں تو گھریلو مصروفیات، ادارے کی مصروفیات، وہ پھر بھی الحمدللہ کوشش کرتا تھا کہ پڑھوں. اور الحمدللہ کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ معمولات سمدانیہ کو مکمل کیا جائے. لیکن وہ